عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أزدت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأمى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فاهبط. والأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاض شيعتنا والرب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجته إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. اور فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. اور اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک بارہ 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. اور چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا
چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے، اور مامتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، اور مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، اور جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، جب تلک یہ خط ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، جب تلک یہ خط ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر وفا بیٹے کو سمجھاتی ہے ماں، اور یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، اور اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ نعرہ صلوات۔
فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، بائس الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، سيد المرسلين، شفيع المجرمين والمذنبين، المخاطب بالطه والياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم ولعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى أبد العابدين على عدوهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بلندتر صلوات. محمد سے گزار کی ذرا آگے آ جائیں، ذرا مجلس کا ماحول بنائیں. بہت مہربانی، تھوڑا اور آگے آ جائیں. یقیناً مجلس سے ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ سید عصمت فاطمہ بنت سید حسین علی شاہ زوجہ کرنل سید صفدر علی، اب تمام سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے مرحومہ کے روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم استعین اهدنا الصراط المستقیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دست دعا مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، مرحومہ کی قبر کو نورانی فرما، مرحومہ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما۔ مجلس سے عزا کا ثواب، قرآن خوانی، سوز خوانی، تلاوت قرآن، جو نیک کام ان کے نام پہ کیے جا رہے ان سب کا ثواب مرحومہ کے روح کو ایصال فرما۔ انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، نشان نمبر 23۔ آواز قدرت آ رہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ۔ تیرے رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعبد الا ایاہ، عبادت نہیں ہوگی مگر ہوگی تو ذات خداوندی کی، وہی قابل عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قابل عبادت نہیں ہے، وہی خالق لم یزل ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، وہی جو ہے احترام کے یقیناً اور عبادت کے لائق ہے۔ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، ہم سوائے اسی کی کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت میں ذرہ بر بھی کسی کو شریک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، مسلمان نہیں رہے گا۔ یہی الفاظ اللہ نے 4 مقامات میں فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے عربی اصطلاح کو تھوڑی سی مقدمے کے طور پر بیان کروں۔ اللہ نے یہاں لفظ امر استعمال نہیں کیا، کہیں پر بھی حکم ہوتا ہے تو لفظ امر آتا ہے کسی حکم کے انجام دہی کے لیے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، یہ لفظ امر ہے۔ عربی لغت میں 3 لفظ ہے، ایک ماضی ہے، ایک مضارع ہے، ایک امر ہے۔ میں آپ کو درس نہیں دے رہا ہوں مدرسے کا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس لفظ قضا کو سمجھانے کے لیے۔ ماضی کا مطلب ہو چکا، مستقبل کا معنی ہے کہ ہونے والا ہے، امر کا معنی یہ کہ ابھی اس کام کو انجام دینا ہے۔ اطیعوا اللہ، آیت کون نہیں جانتا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کا حکم دے دیا، امر ہے۔ امر کی بجاوری واجب ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس پر۔ البتہ کہیں کہیں استحباب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لفظ امر، اس گفتگو کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ لفظ امر میں کبھی استحباب بیان ہوا ہے، مثلا وجوب کی ایک اور مثال دے دوں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دھول اپنے چہروں کو اور اپنی ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یہ امر آیا ہوا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ تمام الفاظ امر ہے جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ لفظ امر میں استحباب کا بھی امکان ہے، لفظ مستحب کا بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کے بارے میں، لیکن اللہ نے یہاں پر لفظ امر استعمال کیا ہی نہیں ہے، لفظ ماضی استعمال کیا گیا ہے۔ اور لفظ ماضی جب استعمال ہوتا ہے لفظ قضا کے ساتھ تو اس میں نہ استحباب کا امکان ہے، وہاں پر وجوب ہی وجوب ہے، وجوب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ فرما رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، میں اپنے مطالب کے لیے مقدمے کے طور پر یہ استعمال کر رہا ہوں، اور ظاہر سب سے بڑی عبادت اللہ کی ہے، اور ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم پر اللہ کی عبادت واجب ہے۔ اور لفظ ماضی لا کر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی عبادت ہر مسلمان، ہر بالغ پر اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے۔
اب وہ عبادت چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے جسمانی اور مالی دونوں ہو، بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی ہے، کچھ عبادتیں وہ جسمی ہے، کچھ عبادتیں مالی اور جسمی دونوں ہے. نہ جانے میں سمجھا رہا ہوں یا نہیں رہا ہوں. مثلاً نماز عبادت جسمی ہے، آپ نے جسم سے، اعضاء و جوارح سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. روزہ عبادت ہے، ذرا تھوڑا بولے تو میرے کی باری ہوگی آپ کی. خاموشی کا روزہ توڑ دے، تھوڑا سا ہاں ہو کرے تو میں جلدی ختم کر لوں گا گفتگو کو. ایک عبادت مالی ہے، مثلاً زکوٰۃ عبادت مالی ہے، یہ بھی عبادت ہے. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے دیتے ہو، جیسے نماز واجب ہے. خمس عبادت مالی ہے جس کا تعلق صرف مال سے ہے. فطرہ عبادت مالی ہے، رمضان میں جو آپ ادا کر لیتے ہو. اور تیسری قسم جو عبادت مالی بھی ہے جسمی میں، وہ ہے حج بیت اللہ، جہاں دو شرطیں ہیں، استطاعت مالی بھی ہو، استطاعت، ذرا بولو تو ذرا اچھا رہے گا میرے ساتھ. یہی ہے نا کہ اگر کوئی مال رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے، لیکن وہ جا نہیں سکتا، تو شریعت نے کیا بتایا کہ اگر وہ نہیں جا سکتا وہ کسی کو نائب بنا کے بھیجے. البتہ مجھے اس جملے پہ دو جملے کہنے کی اجازت دے دیں، اگرچہ مجلس کے اس موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن اب حج ظاہر یہ میرا سبجیکٹ ہے. الحمدللہ گزشتہ 20 سال سے حجوں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے. آ گئی بات، شاید آج ہماری اس گفتگو سے کوئی ایک بندہ بھی حج کے لیے تیار ہوگا، اس کے پورے حج کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مرحومہ کو بھی ملے گا. اب گفتگو تھوڑی سی سخت ہے، اور سخت کیا ہے؟ حقیقت ہے، اور حقیقت لوگوں کو برداشت میں مکتب اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، فقہ جعفری کی بات کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں ہماری کتنی آبادی ہوگی؟ دے دینا، آپ جواب دے دیں تاکہ میں آگے اس کا فیصلہ کر کے جواب دے دوں. جی کتنی ہے؟ 5 لاکھ. چلو جی، بزرگ نے کہہ دیا 5 کروڑ، یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، کیا پاکستان میں سب شیعہ فقیر ہے نا؟ 5 کروڑ میں سے کتنی تعداد حاجیوں کے ہر سال حج میں جانا چاہیے؟ دیکھو، شاید میں اس ماہ کے موضوع کو شاید بیان ہی نہ کر سکوں اگر میری گفتگو طولانی ہوئی تو، لیکن یہ موقع ہوا ہے اس لیے کہ آپ ہی کہتے ہیں. 2013 میں جوانوں نے آ کے مجھ سے اعتراض کر کے یہی کہا، مولانا حج کے بارے. اچھا، عجیب بات ہے، حج وہ واحد عبادت ہے جہاں اللہ نے پورا سورہ نازل کیا. نماز کے لیے سورہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سورہ نہیں ہے. اور اللہ نے کہا ومن کفر، جو انکار کرے، کفر کا لفظ آیا ہے حج میں. اب میرے دوست نے تو بہت دل کھول کے بتا دیا کہ 5 کروڑ میں 5 لاکھ حاجی جانا چاہیے. یہی فرما رہے ہیں نا؟ قبلہ 5 لاکھ تو پورے پاکستان سے نہیں جاتے. جی چلے جو بھی ہے 1.5 لاکھ آپ سمجھ میں رکھ دیں کہ اگر ہم دونوں کو ملا دیتے ہیں. یہ المیہ بتا رہا ہوں، یہ المیہ ہے اس ملت کا. اس لیے بتا دیتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے مولانا آپ لوگ بتاتے نہیں ہو. جوان آ کے میرے سے یہی، ہم نے کبھی نہ مجلس میں حج کی عظمت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں سن لیا، نہ کبھی خطبے میں ہم نے سن لیا.
آپ لوگ تو ماشاءاللہ کربلا کے ایسے فضائل بیان کرتے، سب کربلا جاتے ہیں، 70 حج کا ثواب بیان کرتے ہیں، 700 حج کا ثواب، ہم تو چلتے کربلا، ایک حج کے حاجی کا جو خرچہ ہے وہ 5 فیملیاں کر کے چلی جاتی ہے. یہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ہمارے اوپر اعتراض ہو، واقعاً اعتراض حق بجانب ہے، اور حق بجانب ہے ہونا چاہے. ہم ہی مجرم ہے، ہم سے مراد ممبر والے. اور ہو یہی رہا ہے. ماشاءاللہ مجلس میں برادران اہل سنت تشریف فرما ہے. کبھی کبھی تو ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا حج تو کربلا میں ہے، آپ یہاں مکہ کس لیے آئے ہو؟ دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہمارے بارے میں، اور اس میں ہم بھی ہے، ہم جاتے نہیں ہیں. اب 90,000 کا 1.5 لاکھ حاجیوں میں سے اس سال کی آپ کو تعداد بتا رہا ہوں، اہل تشیع جو گئے ہیں وہ 2,950 حاجی گئے ہیں. کتنے میں سے؟ رسول اکرم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ، بس میں یہاں روک رہا ہوں اس حدیث کو بیان کر کے. تمام مکاتب فکر میں یہ روایت موجود ہے، اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، ہر مکتب کے پاس یہ روایت معتبر ترین روایت ہے. یہ نہیں کہ کہیں گے مولانا اپنے جیب سے کہہ دیا، اور خطرناک روایت ہے. کہا کہ جس پر حج واجب ہو، رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ جس پر حج واجب ہو، حج نہیں کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، تو مجھ رسول کو محمد کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کو یہودی قبرستان میں دفن کیا جائے یا نصارہ کے قبرستان میں. یعنی اس کی موت یا یہودی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان ہو، اہل بیت کا چاہنے والا ہو. یا تو آپ اس حدیث کو چیلنج کر لیں کہ نہیں مولانا ہم اس حدیث کو مانتے نہیں ہیں، نہ مان لیں. حوالہ چاہے میرے پاس حوالہ موجود ہے. جس حج کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا آباد کی. اللہ اکبر. اور فضیلت کا بھی ایک جملہ بیان کر کے بس میں موضوع کی طرف آؤں، زیادہ زحمت نہیں دوں، کہ کعبے کے وارث کل بھی ہم تھے، آج بھی ہیں، اور آئندہ بھی ہم رہیں گے. بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت زبردست جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ کعبے کے وارث کل بھی ہم تھے، آج بھی ہے، کل بھی رہیں گے. اس لیے کہ ہمارا پہلا امام بھی کعبے میں آیا اور آخری امام بھی کعبے میں آئے گا. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے؟ پھر فضیلت سنو ان افراد کے جو حج کر چکے ہیں. جنہوں نے حج نہیں کیا ان کے لیے سزا دی گئی کہ اس کی موت یہودی ہوگی یا نصرانی ہوگی. اور اللہ اکبر، جو حج کرے گا اللہ اسے نئی زندگی عطا کرے گا. عرفات سے جب نکلے گا تو ایسا نکلے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بس مجھے معاف کر لینا، میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا لفظ عبادت کی وجہ سے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ عبادت کا حکم دینے کا بلا فاصلہ، بغیر کسی چیز کو لائے، بغیر کوئی نہ فعل لایا نہ حکم لایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ اکبر. کہ جیسے اللہ کی عبادت تم پر فرض ہے، واجب ہے، سمجھو اللہ کی عبادت کے بعد کوئی چیز تم پر واجب ہے تو والدین سے احسان کرنا. اب مفسرین نے احسان کی تفسیر کی، میں اس پہ نہیں جا رہا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. یہ احسان کب کرنا آپ نے؟ جب یہ دونوں میں سے دونوں یا ایک جب بڑھاپے کی حد پر پہنچ جاتا ہے. جوان ہے والد، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ماں جوان ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے.
جب بوڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں یہ دونوں تو کسی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے جملے سنیں، فلا تقل لہما اف، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ کبھی بھی والدین کو اف تک نہیں کہنا ہے. ڈانٹنے کی بات دور ہے، آج کل کے نئے جوان تو نسل، امی آپ کو کیا پتا ہے کہتے نہیں کہتے بھائی. اگر میں وہ کیس یہاں کے لا کے سامنے رکھوں، آج کا زمانہ تو یہ آیا ہے کہ پتہ چلا والدہ کو گھر سے نکال دیا جی. عیدی ہوسس کس سے بھرے ہوئے ہیں جی. کتنے کیس ہمارے پاس آئے ہیں کہ ایک ماں، مجھے یاد ہے ملیر کینٹ میں رہتی تھی، اب تو فوت ہو گئی، 3 بچے تھے، 2 جاب پہ ہیں، لیکن ان کی 1000 کی دوائی بچے نہیں دیتے تھے، میرے پاس آ کے مجھ سے لیتی تھی. اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ اگر لفظ اف سے کم ترین کوئی لفظ ہوتا تو قرآن بیان کرتا. بات جھڑکنے کی، بات مارنے کی. عزیزان محترم جملہ سن لینا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا اس کی دنیا بھی ختم ہے، آخرت بھی ختم ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. جتنی نمازیں پڑھے، جتنی عبادتیں کرے، جتنے سجدے کرے، کچھ نہیں ہے جب تک اللہ کی رضایت کے بعد اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ والدین ہے. اور عجیب لہجہ ہے قرآن کا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے. ابو آپ کو کیا معلوم ہے، ابو آپ نے تو میری گاڑی خراب کر کے رکھ دی، آپ کو کس نے حق دیا کہ میری گاڑی پہ سوار ہو جائے. میں معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ایک شخص بارگاہ رسالت میں شکایت لے کر آتا ہے، یا رسول اللہ میرا والد ہے اور میری چیزوں کو بغیر پوچھ کے استعمال کرتا ہے. رسول مسکرا کر فرما رہے چیزوں کی بات کر، تم اور تمہاری ہر چیز کی ملکیت جیسے تیری ہے، تیرے والد کو بھی ملکیت کا حق حاصل ہے. ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، پریشان تو آپ بہت ہو، مجھے معلوم ہے، آپ کے چہروں سے پریشانیاں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، لیکن میری بھی مجبوری ہے، اب مجھے بلایا ہے تو میں نے پڑھنا ہے. اب میری باتوں سے آپ اتفاق کریں نہ کریں وہ اپنی جگہ پر ہے. چوری کرنا کیا ہے؟ چوری کرنا حرام ہے. قرآن نے کیا کہا، السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے دونوں ہاتھ. اتنا بڑا جرم ہے، جرم ہے نہیں ہے. آج جتنے باپ بیٹے ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہوں، بیٹا باپ کی کوئی چیز بغیر باپ کی اجازت کے نہیں اٹھا سکتا. کون؟ بیٹا. لیکن باپ بغیر اجازت کے بیٹے کی چیز اٹھا سکتا ہے. وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے سے پوچھ لے کہ میں تمہاری یہ چیز نہیں، کوئی ضرورت، اس لیے کہ بیٹا اور اس کی جو کچھ ملکیت ہے وہ اللہ نے تیری ملکیت میں عطا کیا، تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں. آگے بڑھتے ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. مسلسل آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں اس کے بارے میں. اور جب بھی گفتگو کرو والدین سے نرم لہجے میں گفتگو کرو. قرآن پڑھ رہا ہوں، آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں. اور یہ آیتیں، یہ جو باتیں، یہ اس وقت بہت ضروری ہے. معاشرہ بہت ہی انحطاط کی طرف جا رہا ہے، نہ بزرگوں کا احترام رہا. یہ بزرگ بہت یہاں بیٹھے، ایک زمانہ ہوتا تھا گلی میں جب کوئی بزرگ آتا تھا تو بچے ہٹ جاتے تھے احترام میں. آج کا کیا حال ہے؟ جی احترام کیا، کبھی تو جھڑک بھی دیتے ہیں. پھر وہی جملہ، ڈگری ہاتھ میں آ گئی،
کرسی ہاتھ میں آ گئی جی، عہدہ آ گیا، پیسہ آ گیا، پاؤں کے نیچے گاڑی آ گئی تو کہتا کہ میں ہی ہوں، بس جملے مجھے کہنے کی اجازت یہ، جب سب چیزیں آتی ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے معاف کر لینا، بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں، بہت سے لوگ اپنے والدین کے اتنا احترام کرتے ہیں، ان کے پاؤں کا بوسہ لے کر اپنی عزت اور بقا کی گارنٹی دے دیتے ہیں، لیکن جب کچھ لوگوں میں یہ چیزیں آتی ہے تو اپنے آپ کو فرعون بنا دیتے ہیں۔ بس عزیزان، میں نے صرف آیت کے ترجمہ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہو اور ماں کے بارے میں کوئی ذکر نہ ہو، باتیں تو بہت تھی، انشاءاللہ کسی اور دن کریں گے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور سے آ رہے ہیں، توجہ کریں، شکر ادا کریں وہ لوگ جن کے والدین خصوصاً والدہ سلامت ہے۔ آواز قدرت آتے، موسیٰ ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا، ذرا خیال سے چلنا۔ ایک دفعہ موسیٰ عرض کرتے، یا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، تو ایک دفعہ سوال کرتے، یا اللہ، آج تک آپ نے یہ ایسی ہدایت نہیں دی، آج کیوں ہدایت دے رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ آج تک تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ تھی، آج تیری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کے دعاؤں کے سہارے جینے کا نام ماں ہے۔ اجرکم اللہ، بس میں نے کہہ دیا ماں، اور اپنے تصورات کو ذرا مدینہ لے کر چلے۔ جب بی بی کا آخری وقت ہے، بی بی فرماتے اسما میں آرام کر رہی ہوں، جب حسن حسین آئے تو کھانا کھلا دینا۔ جملہ سنو گے، اللہ ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی مائیں رحلت کر ان کو غریق رحمت فرمائے۔ 2 دقیقے بس اور آپ کی زحمتیں تمام۔ حسن و حسین آ گئے، اسما کہتے آؤ بچوں، آؤ شہزادوں، کھانا کھا لو۔ حسین نے قیامت کا جملہ کہا، اسما تو جانتی ہو نا میں نے ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو 2 افراد بھیگ جاتے ہیں، ایک بچہ راستے میں بھیگ رہا ہے، ایک ماں دروازے پہ کھڑی بھیگ رہا ہی کہ میرا بیٹا کب آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ ماں ہے، ماں کو سمجھنا۔ بھی پڑھ لیا میرے برادر افتخار نے، پورا کلام پڑھ لیا ماں کا، سمجھو مصائب ہی مصائب اس میں۔ اجرکم اللہ، ماں ہو تو زہرا جیسی ماں ہو، بیٹے ہو تو حسن و حسین جیسے بیٹے ہو۔ ایام عزا ہے، جب حسین کا راستہ ہور نے روکا، ہور نے ایک عجیب بد دعا، مولا حسین نے بد دعا دی ہور کو، اے ہور تو نے ہمارا راستہ روکا ہے، تیرے ماں تیرے غم میں رو جائے، بیٹھ جائے۔ بس ہور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک جملہ کہا، میں بھی یہی بد دعا دے سکتا تھا مگر اس لیے کہ تیری ماں زہرا ہے۔ میں بد دعا نہیں دے سکتا۔ جب ہور نے پہچان لیا، دشمن کے لشکر میں موجود ہے لیکن پہچان لیا۔ اجرکم اللہ۔ ہمارے برادر صفدر علی کے زوجہ کا بھی جنازہ اٹھایا گیا، بیٹیاں موجود تھے، بیٹے موجود تھے۔ رسم یہی ہے کہ آخر میں ماں کا جنازہ دکھایا جاتا ہے، بچوں کو دیدار کرایا جاتا ہے۔ یہی ہے نا، آج بھی 1400 سال کے بعد رسم ہے۔ جب زہرا کا جنازہ تیار ہوا، بچوں کو بلایا گیا، سب بچے آ گئے، لیکن حسین دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ مولا فرماتے ہیں حسین کہ اپنے ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر۔ حسین کو اپنی ماں پر کتنا مان تھا۔ عجیب جملہ فرمائے، بابا
میں جب بھی گھر میں آ جاتا ماں مجھے اپنے باہوں پہ لے کر سینے سے لگاتی تھی، جب تک ماں نہ بلائے واللہ انت وحنت، زہرا کے جنازے میں لرزہ آیا، بند کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس زہرا کے جنازے سے حسین لپٹ گیا، خدا حافظ کرنے لگے، حاطب غیبی سے آواز آتی ہے، اے علی حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لو، عالم ملائکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ایک دفعہ علی آگے بڑھے، حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا، بہت پیار سے جدا کر لیا، بس مجھے کہنے کی اجازت دے دے حسین کتنے خوش قسمت تھے، بابا نے ماں کے جنازے سے پیار و محبت سے جدا کیا۔ شام میں غریبا ایک بچی بابا کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، شمر ملعون آگے بڑھا، سکینہ پہ تباچے مار کے بابا کے جنازے سے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے اللہ تجھے زہرا کی غربت کا واسطہ، تجھے حسن مجتبیٰ کی غربت کا واسطہ۔ بچے کھیلتے کھیلتے گلی پہ پہنچ جاتے، مولا حسن مجتبیٰ رک جاتا، تو میں مصائب نہیں پڑھ سکا وقت کی وجہ سے۔ بچے کہتے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ حسن مجتبیٰ قیامت کا جملہ فرماتے تھے، یہ وہ گلی ہے جس میں میری ماں پہ تماچے مارے گئے ہیں۔ کربلا کا آغاز ہوا ہی مدینے سے عزیزان، اگر کربلا میں زہرا پہ تماچے نہ پڑتے تو شاید سکینہ پہ تماچے نہ پڑتے، اگر مدینے میں زہرا کے در پہ آگ نہ لگی ہوتی تو کربلا میں خیموں کا آگ نہ لگ جاتی۔ بس آخری جملہ سن لینا، اگر مدینے میں محسن شہید نہ ہوتا، کربلا میں حسین شہید نہ ہوتا۔ اے اللہ اس غریب کربلا کا واسطہ مرحومہ مغفورہ سیدہ عصمت فاطمہ کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما، جن کے والدین حیات ہے طول عمر عنایت فرما، جن کے والدین رحلت کر کے ان کو غریق رحمت فرما۔ اور یقیناً مرحومہ کی شان یہی تھی، میں بیان نہیں کر سکا۔ یقیناً عزادار سید الشہداء کنیز فاطمہ انتظار میں کس چیز کی؟ محرم کا چاند نظر آئے۔ صفدر بھائی نے مجھے بتایا ادھر ٹی وی میں اعلان ہوا محرم کا چاند نظر آیا، اور ادھر سے مرحومہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیا، شاید صرف محرم کے انتظار میں تھی۔ اے اللہ مرحومہ کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، درجات بلند فرما، ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ پھر سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص مرحومہ مغفورہ سیدہ عصمت فاطمہ زوجہ کرنل سید صفدر علی رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ متوجہ زیارت